اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہتا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وہ کہتے کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ اس کا معروف معنی تو وہی ہے جو عام طور پر آپ نے بھی سنا ہے، بارہا سن چکے ہیں، کہ وہ ان میں سے ایک گروہ تھا جو منافقین کا تھا، ایمان کو صرف دعوے کے طور پر انہوں نے رکھا ہوا تھا، باقی اندر سے وہ کافر تھے، ویسے کہ ویسے یہودی تھے۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، صحابہ کرام کے پاس آتے، آ کے یہی کہتے کہ ہم بھی مومن ہیں، لیکن وہ مومن نہیں تھے، وہ کافر تھے، وہ مومن نہیں تھے، وہ پکے کافر تھے۔ اور دوسرا معنی جو ہے وہ اس کا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ قول ایک تو جھوٹ تھا ہی تھا، نفاق تھا ان کا، اور ساتھ ساتھ منافقت کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ جو اہل اسلام نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کو کیسے ورغلاتے تھے؟ انہیں یہ کہتے تھے کہ دیکھو بات سنو، موسیٰ علیہ السلام کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تورات انجیل کو آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، زبور کو آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، باقی جتنی انجیل کو نہیں مانتے تھے، تورات کو آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، قیامت کو آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے آپ قائل ہیں، ہم قائل ہیں۔ دیکھو فرق تو صرف یہ ہے نا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم انہیں نہیں مانتے، اور صرف اتنے سے فرق کی وجہ سے آپ ہمیں کافر کہتے ہو اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، صرف اتنے فرق کی وجہ سے آپ جو مومن بن گئے اور ہم کافر ٹھہرے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اتنی ساری چیزیں تو ہم مان رہے ہیں، اتنی ساری چیزوں کا انکار تو ہم نہیں کر رہے، ان کو مان رہے ہیں، صرف رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں نہ مانا ہم نے، تمہارے نبی کو، تو اتنا کہنے سے کیا کافر ہو جاتا ہے بندہ؟ بتائیں۔ یہ سوچ تھی اس وقت کے یہودی کی، وہ نئے نئے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو اس طرح کر کے ورغلاتے تھے، ورغلا کے ان کو یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم بھی تمہارے جیسے مومن ہیں۔ جی یہ بالکل وہی سوچ تھی جیسے وہ نعوذ باللہ من ذالک یہودی کہتے تھے کہ جی دیکھو جی ہم نے تو صرف آپ کے نبی کا انکار کیا، باقی تو سارے مانتے ہیں۔ یہی سوچ جو ہے نا قادیانیوں کی ہے۔ قادیانی یہی کہتے ہیں ہم سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ ان کے ہم مرزا قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں۔ وہ اتنے سے فرق سے کیا ہو گیا؟ ہم تو قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم تو سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جی صرف ہم نے اور مرزے کو نبی مانا ہے نا، اتنا سا ماننے سے کیا فرق ہو جاتا ہے؟ ہم بھی تمہارے جیسے مومن ہیں بھائی، آپ ہماری مسجد میں آؤ، ہم آپ کی مسجد میں آتے ہیں، آپ ہمیں بیٹیاں دو، ہم آپ کی بیٹیاں لیتے ہیں، آپ ہمارے جنازوں میں شریک ہو جاؤ، ہم آپ کے جنازوں میں شریک ہو جاتے ہیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جی یہی وہ لوگ آج کل کے جتنے بھی ہیں نا سارے ان کے پیروکار ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک عمران خان کو نبی کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یار ہم نے باقی تو خدا رسول کو مانا ہوا ہے، صرف عمران خان کا حکم ہی آگے مانا ہے نا ہم نے رب رسول کے حکم سے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم نے لیڈر کو آگے کر لیا رب رسول سے تو اس سے کیا فرق ہو جاتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسے آپ دیکھیں نا
یہاں پہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف باتیں کریں ہیں، اگر ہم ان کے خلاف بات کر دیں تو ان کی جماعت کے لوگ جو ہیں نا وہ برداشت نہیں کرتے، ہے یا نہیں؟ ان کی جماعت کے لوگ برداشت نہیں کرتے۔ مطلب اس کا پھر یہی ہوا کہ وہ اپنے لیڈر کے بارے میں غیرت مند ہے اور ہم اپنے نبی کے بارے میں بے غیرت ہیں۔ پھر وہ کرتے رہیں، وہ رسول اللہ کی گستاخیاں کرتے رہیں، اور ہم صرف ان کی گستاخیوں کو ظاہر کریں بھی انہوں نے یہ کہا ہے ہیں، وہ پھر بھی عاشق رسول ہیں اور ہم زیر عتاب کیوں آ جائیں بھائی بتائیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہے نا وہ غیرت مند ہیں، اپنے لیڈر کے خلاف بات نہیں سنتے، اور میں اپنے نبی کے خلاف بات سن کے بیٹھ رہا ہوں، میں نہ بولوں بھائی۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ تو یہودی جو کہتے تھے وہی قادیانی کہتے ہیں، وہی یہ لوگ کہتے ہیں۔ جتنے بھی جمہوری پارٹیوں کے لیڈر ہیں نا، ان کے کارکنان ہیں، ان سب کے نزدیک ان کا لیڈر ہی سارا کچھ ہے، خدا رسول ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیں، جب یہ نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، اس کے بعد کتنے نون لیگ کے لوگوں نے اس کی جماعت کو چھوڑا ہے بتائیں؟ جب عمران خان نے نعوذ باللہ من ذالک عہد کے دن عہد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور کے صحابہ کو لوٹنے والا کہا ہے، لوٹنے والا کہا ہے حضور کے صحابہ کو، تو بتائیں کتنے لوگوں نے اس کی جماعت کو چھوڑا ہے؟ جب اس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ السلام کی طرف ذلت کی نسبت کی، اس نے کتنے اس کی جماعت کے پیروں نے مولویوں نے چھوڑا؟ جب اس نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے رسول اللہ کو تیار کیا ہے ویسے رب مجھے بھی تیار کر رہا ہے، اسے نبوت کا دعوے کا اشارہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو کتنے لوگوں نے اس کی جماعت کو چھوڑا ہے؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کے لڑکے نے اس کے والدین کو رسول اللہ کے والدین کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بتائیں یار، کہاں وہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہما جن کے بیٹے امام الانبیاء سارے نبیوں کے امام ٹھہرے ہیں، اور کہاں یہ بندہ جو جناب لڑکیوں کے ڈانس کروا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان دونوں کے والدین کو برابر کر دینا؟ یار یہ میرے آقا علیہ السلام کے والدین کی گستاخی ہے یا نہیں؟ اور دنیا کے کافر تو یہی سمجھیں گے نعوذ باللہ من ذالک، جیسے ان کے والدین تھے انہوں نے بیٹا جنا ہے ویسے ہی رسول اللہ علیہ السلام کے والدین تھے، رسول اللہ علیہ السلام کا کام بھی ایسا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا کفر، اور ان کو غیرت آ جائے اس کی جماعت کے لوگوں کو، ہمیں غیرت نہ ہو، ہم ہی دلے ہیں پوری کائنات میں، ہم ہی بے غیرت ہیں کہ اپنے نبی کی بات نہ کریں۔ ہمیں تو پھر ڈوب کے مر جانا چاہیے بھی، ممبر چھوڑ دینا چاہیے ہمیں تو پھر، اگر ہم نے بات ہی نہیں کرنی اپنے نبی کی عزت کی، وہ ایسی ایسی بکواسیں کرتے پھریں۔ اس کی جماعت کا ایک بندہ کہتا جی میں تو اپنے عمران خان کا کہتا ٹٹی پیشاب بھی کھانے پینے کو تیار ہوں، کہتا مجھے میسر آ جائے تو میں تو یہ بھی کھا جاؤں گا پی جاؤں گا۔ پھر تو بھائی وہی غیرت مند ہوئے پوری دنیا میں، ہم بے غیرت ہوئے۔ انہیں اپنے لیڈر اپنے جیسا انسان جو ہے اس کی غیرت آ جائے، ہمیں اپنے امام الانبیاء علیہ السلام کی غیرت نہ آئے۔ یہی وار تھا یہودیوں کا جی، وہی وار قادیانیوں کا ہے، وہی وار ان لیڈر پرست لوگوں کا ہے۔ ہم بھی ان کو قسم خدا کی، ہمیں میری کوئی تنخواہ نہیں بڑھ جاتی، میں ان کے خلاف بولتا ہوں، نہ مجھے کہیں سے کوئی ایوارڈ ملتا ہے، صرف یہی کہ یار ان لوگوں کی قبر آخرت ٹھیک ہو جائے اور ہم اپنے فرض سے سبق دوش ہو جائیں، بس اپنا فرض پورا کر دیں۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کا دین پہنچا دیا تھا، ہم نے انہیں بتایا تھا یہ گستاخی کر رہے ہو تم چھوڑ دو ان کو، ہاں یہ اس طرح کر کے بے دینی پہ اتر آئے تم ان کو چھوڑ دو، ان کا دامن چھوڑ دو۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، ہم تو کسی ایک کا نام نہیں لے رہے، ہم جتنے بھی اس طرح کے بے دین لوگ ہیں سب کا کہہ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، بے سیاست ہم نے کوئی ووٹ مانگے ہیں کبھی؟ بتائیں بھائی، آج تک کبھی کہا ہو کہ ہمیں ووٹ دو؟ آج تک میں نے کوئی اعلان کیا ہو الیکشن لڑنے کا؟ کبھی بھی نہیں کیا ہم نے۔ تو پھر اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی ہیں بھائی؟ انہیں جی سیاست ہوتی ہے یہاں، تو کون سی سیاست ہوئی ہے؟ ہاں جی اپنے نبی کی عزت کی بات کرنا یہ سیاست ہے؟ بتائیں بھائی یہ سیاست ہے؟ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سیاست کی بات نہ کریں، اگر یہ ان کو سیاست لگتی ہے یہ سیاست کی بات نہ کریں، تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں اگر تمہاری زبان نہیں سنبھلتی نا تم بھی خدا رسول کا نام نہ لیا کرو زبان سے، تم سے گستاخیاں ہو جاتی ہیں تم بھی نام نہ لو، تم بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے لڑکے نہ نچواؤ۔ ہم حق رکھتے نہیں رکھتے؟ اگر وہ ہم پہ الزام تھوپتے ہیں یہ سیاست کرتے ہیں، جی مولوی سیاست کی بات نہیں کر سکتے،
اگر ہم پہ یہ الزام دھرتے ہیں کہ یہ سیاست کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو اپنے ابے کو بھی منع کرو نا، وہ بھی دین کی بات نہ کرے کہ نہیں؟ اگر ہمارا حق نہیں ہے سیاست پہ تو پھر ان چوڑوں کا حق کیوں ہے دین پہ؟ وہ دین کیوں بیان کریں پھر؟ جیسے ان کی زبانیں جناب اپنے ابے کے بارے میں تو کبھی نہیں پھسلی ان کی زبانیں، حضور کے صحابہ کی بات کرنے لگے ان کی زبان پھسل جاتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی بات کریں اور جیسے سے خاتم النبیین نہیں پڑھا گیا ہے جی، خاتم النبیین پڑھتے ہوئے جس نے غلطی کی اور وہ جان بوجھ کے کی اس نے، اور پھر اوپر سے ہنس بھی رہا ہے، بتائیں ہنس رہا ہے، دانت نہیں کر رہا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ کھڑے ہو یار۔ ہم تمہیں رب تعالیٰ کا قرآن سنا ہے، حدیث سنا ہے حضور کی، ہیں ہم زیر عتاب آ گئے، وہ یہ فلانا کہہ رہا تھا جی فلانا کہہ رہا تھا۔ عجیب بات ہے ویسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آپ یہ آیت مبارکہ، فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں، دو معنی اس آیت مبارکہ کے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک تو وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن ہم ایمان نہیں لائے ہیں، یہ منافقت ہے ان کی۔ اور دوسرا قول میں نے آپ کے سامنے ابھی کھول دیا، بیان کر دیا ہے کہ وہ یہی منافقت کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے کہ دیکھیں جی اتنا سا انکار کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، اتنا سا انکار کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، یہی یہودی کا نظریہ ہے، یہی قادیانی کا نظریہ ہے، اور یہی میرے دور کے لبرل بے دین سیکولر کا نظریہ ہے، اور یہی میرے دور کے جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں اور ساتھ ساتھ وہ یوتھیت کو بھی ٹچ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی ان کا بھی نظریہ یہی ہے، ان کا بھی نظریہ یہی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں یار اتنے سے کیا ہو جاتا ہے، اتنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اب کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، رب فرماتے ہیں حبیب پیارے جب یہ تیرے پاس آئے تھے نا تب یہ کافر تھے، وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ، جب نکلے ہیں تب بھی کافر تھے، آئے بھی کافر ہیں گئے بھی کافر ہیں، آیا بھی بے دین گیا بھی بے دین، کوئی ایمان داخل نہیں ہوا اس کے دل میں، کافر کا کافر ہی رہا ہے۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اللہ فرماتے ہیں حبیب پیارے یہ جو کچھ چھپائے پھرتے نا اللہ تو سارا کچھ جانتا ہے، اللہ تو سارا کچھ جانتا ہے۔ میں کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف رسول اللہ علیہ السلام کو نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی لائی ہوئی ایک بات کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایک بات کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایک عقیدے کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کچھ ہوتا ہی نہیں، یعنی کہ پوری کی پوری شریعت ہی نہ مانے، رسول اللہ علیہ السلام کو مانے گا تو ساری شریعت کو مانے گا نا بھائی، رسول اللہ علیہ السلام کو مانے گا تو سارے عقائد اسلامیوں کو مانے گا، تو بتائیں پھر کافر کیسے، وہ پھر اس کا انکار کرنے والا مومن کیسے رہ گیا؟ جب ایک بات کا انکار کرے تو کافر ہے، تو ساری کا انکار کر دے، لانے والے کا انکار کر دے ہیں، جب لانے والے کا انکار کرے گا کہ قرآن کا انکار کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ پھر بھیجنے والے کا بھی انکار کرے گا، جس نے بھیجا ہے میرے آقا علیہ السلام کو اسی نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ جب رب کے بھیجے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے تو پھر اس بندے کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے ہے؟ اس کے تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہ رہا۔ جب نصرانی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے جی میں تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، جب وہ رب کے بھیجے ہوئے امام الانبیاء کو نہیں مانتا تو پھر امام الانبیاء کے مقتدی کو کیسے مانتا ہے؟ ان پر ایمان اس کا کیسے کامل ہو گیا بھائی؟ یہ سیدھے سیدھے جھوٹ ہے، منافقت ہے، دغا ہے، دھوکہ ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ آیت مبارکہ سننے سے پہلے نا ذرا تھوڑی گفتگو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ گناہ جو ہے نا، گناہ بندہ شروع میں کرے تو اس کے دل کے اندر ملال پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا۔ یہ دل کے اندر بندے کے اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک کیفیت رکھی ہے جسے نفس اللوامہ کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی آیا ہے بالنفس اللوامہ، وہ نفس اللوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا۔ بندے سے ایک آدھ بار گناہ ہو جائے تو وہ اندر سے ملامت ہوتی ہے اس بندے کو کہ یہ کیا کیا تو نے، وہ بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر توبہ کرتا ہے ایسا بندہ، تو وہ پھر گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اگر پھر بھی شومی قسمت گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیتا ہے، ہاں جی، یہاں تک حدیث پاک آقا علیہ السلام میں کہ 70 بار بھی توبہ کرنی پڑے تو کر لو، ہاں جی، کوئی گناہ تم سے ہو رہا ہے توبہ کر لو تم،
اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ہاں جی، تو یہ گناہ جو ہے نا بندے سے ہو جائے، دل میں ملامت پیدا ہوتی ہے پہلے، اچھا پھر وہ بندہ اگر ملامت کو نظر انداز کر دے، گناہ میں مستغرق ہی ہو جائے، گناہ کرتا ہی رہے، تو پھر آہستہ آہستہ حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر گناہ میں دوڑ کے جاتا ہے، گناہ کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں باہر کیا ہو رہا ہے، ہاں جی، اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں لوگ، رب تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو چکے ہیں، ہاں جی۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں، یہ یہودیوں کے بارے میں ویسے بیان ہو رہا ہے، فرمایا کہ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ حبیب پیارے آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت بڑا طبقہ، یہ جو آج کفریات میں پڑا ہوا ہے نا، یہ ایسے نہیں پڑا، یہ حرام خوری کی وجہ سے پڑا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہودیوں کے بارے میں۔ آج ہم اپنا مزاج خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مزاج ایسا کیسے کیوں ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ حرام خوری جو ہے نا، یہ بھی بندے کو دینی غیرت نہیں آنے دیتی، یہ بھی ذہن میں رہے۔ حرام خوری جو ہے نا بندے کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں بھی غیرت نہیں آنے دیتی۔ ہاں جی، یہ حرام خوری کا اثر نہیں ہے، ابا مسجد میں تسبیح پھیر رہا ہے اور بیٹی جو ہے وہ دھرنے میں ناچ رہی ہے، وہ بھی بے لباس ہو کے، بتائیں نا، حرام خوری نہیں تو اور کیا ہے؟ یا عقل سامر شاہ فرماتے ہیں میں کہ حرام جو ہے نا یہ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، حرام بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جو جسم کا حصہ گوشت کا خون کا حرام سے پلا بڑا ہونا وہ حلال میں کام نہیں آتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ میں حبیب پیارے آپ انہیں دیکھتے ہیں بہت سارا طبقہ ان کا جو گناہ میں، عدوان، دشمنی میں اور حرام کھانے میں دوڑ کے جاتا ہے۔ یعنی پہلے تو بندہ گناہ کرتا ہے، دل میں ملامت ہوتی ہے، عادی ہو جائے بندہ جب حرام کا گناہ کا تو پھر دوڑ کے بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان پتہ کیا بیان فرمایا، یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ کے جاتے ہیں، نیکی کے کاموں میں دوڑ کے جاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں کیا فرمایا، یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، اور پیچھے آئے مبارکہ کچھ دن پہلے گزری یسارعون فی الکفر، کفر کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ اور یہاں کیا فرمایا کہ گناہ میں، دشمنی میں اور حرام خوری میں یہ بھاگ کے جاتے ہیں، یہ کام تو دوڑ کے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، کتنا برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں جی، اللہ اکبر۔ وہاں حال کیا ہوا تھا یہ دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ آیت مبارکہ دیکھیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جو مزاج اس وقت کے یہودی مولویوں کا ہوا تھا نا، آج تقریباً ایک تو مولویوں کا ہو چکا ہے، جو بیچارے اکا دکا بولتے ہیں تو عوام چاہتی ہے نہیں یہ بھی اسی جیسے ہجڑے بن جائیں، یہ بھی ویسے ہجڑے مخنث بن جائیں، خون سب مشکل بن کے پھر رہے ہم میں کوئی پتہ نہ چلے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، میں کہ ان کے پیروں نے، ربانی ان کے پیروں نے، والاحبار اور ان کے مولویوں نے منع ہی نہیں کیا۔ کیوں منع نہیں کرتے ان کے مولوی پیر ان کو؟ عن قولہم الاسم، گناہ کی بات سے، واکلہم السحت، حرام خوری سے، کیوں منع نہیں کرتے ان کے مولوی پیر؟ یہ کیا بتائیں، یہ سوچیں آپ ذرا، یہ کہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے یا ان کی مذمت ہو رہی ہے؟ میں حرام کھا رہے ہیں ان کو سامنے کہیں تم حرام کھا رہے ہو، وہ گناہ کر رہے ہیں تم انہیں کہیں تم گناہ کر رہے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ بتائیں یہ آج کے لوگ جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی منہ کالا ہو جائے، ہم بھی ان کو نہ کہیں تم بھی غلط کر رہے ہو، بتائیں نا بھائی، یہی چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے مولوی ہمیں سمجھتے ہیں یہ، ہم یہودیوں کے مولوی ہیں، ہم نصرانیوں کے مولوی ہیں۔ رب تعالیٰ نے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں نہیں منع کرتے ان کے مولوی پیر؟ اور حدیث حضور کی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان کی عوام جو ہے نا بنی اسرائیل کی عوام جو تھی وہ گناہ میں مبتلا ہوتی تھی، ان کے مولوی شروع میں منع کرتے تھے، روکتے تھے، نہیں یہ نہ کرو یہ غلط کام ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ نہیں رکتے تھے نا، مولوی پیر بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے، وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے، وہ بھی کہتے چل ٹھیک ہے پھر انج نہیں تھے انج صحیح ہے جی، بتائیں نا ذرا۔ تو جب وہ شامل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں،
ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہیں کہ ہم جو اپنے لیڈر کی ٹٹی کھانا چاہتے ہیں تو ہم بھی کہیں ہم بھی کھانا چاہتے ہیں، یہ کہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کا والد جو ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کے والد جیسا ہے، ہیں یہ کہیں ہم بھی، یہ کہیں کہ اس کی جو ماں ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ کائنات حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے، اتنی بڑی گستاخی ہو ہم خاموشی سے کھڑے رہیں، ہم بھی کہیں ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے وڈیروں نے مولویوں پیروں نے یہی کیا تھا، یہودیوں کے مولوی پیروں نے یہی کیا تھا، وہ راضی ہو گئے تھے، انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے یار جو بھی کرتے ہو ہم بھی ٹھیک ہے، ہم بھی راضی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی عوام کے دل اور ان کے مولویوں پیروں کے دل سب کے ایک جیسے کر دیے، سب کے دل ہی ایک جیسے کر دیے۔ اب بتائیں نا یار، جہاں پہ ان کی جماعتوں میں، یہ میں ایک نہیں کہہ رہا سب کا کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، میں جو بھی جماعت آتی ہے اس طرح کی بے دینی کرتی ہے، جس کی بھی حکومت ہو، ہم تو ہر ایک کے خلاف بول رہے ہیں بھائی، ہم تو کسی ایک کے دشمن تھوڑی ہیں، ہم تو صرف حق کے خیر خواہ ہیں اور دین دشمنی کے دشمن ہیں بس، ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی لینا دینا نہیں ہے۔ شیطان خان نے کون سا ہماری کو زمین مار لی ہے یار، ہیں اس نے کون سا میرے آگے سے روٹی اٹھا لی ہے جو میں اس کا دشمن ہوں؟ تو یہ اللہ تبارک، اب دیکھیں بتائیں، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی عوام کے دل اور ان کے مولوی پیروں کے دل ایک جیسے کر دیے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے اس فرمان شریف کو اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر وہ گستاخی ہو رہی ہے آقا علیہ السلام کی، وہاں مولوی پیر بھی بیٹھے ہیں، عوام بھی بیٹھی ہے، مولوی پیر بھی بیٹھے ہیں، بتائیں دونوں راضی ہیں یا نہیں؟ نہ مولوی پیر اس کو چھوڑ رہا ہے نہ عوام چھوڑ رہی ہے، بتائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے نہیں کر دیے؟ اور یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے قریب تمہارے بھی دل اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جیسے کر دے گا، تمہارا بھی حال وہی ہوگا۔ اگر ہم بولتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ہمارا شکریہ ادا کریں، یار آپ اس فتنے کے دور کے اندر ہاں جی پرواہ کیے بغیر کسی دشمن کی آپ کل میں حق کہہ رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ ہماری قبر و آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور اوپر سے ہمیں کہتے ہیں نہیں جی جیسے ان کے دل ہیں آپ کا دل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، آپ بھی لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈالیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو بھئی یہاں مذمت بیان کی ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت۔ رب تعالیٰ نے پیچھے عوام کی مذمت بیان کی کہ وہ کفر میں، وہ گناہ میں، حرام خوری میں اور جناب دشمنی کے معاملوں میں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا کہ ان کے مولوی پیر منع کیوں نہیں کرتے ان کو ان کاموں سے، گناہ کی بات سے، حرام خوری سے منع کیوں نہیں کرتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، یصنعون اور یعملون دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ انہیں فرمایا کہ لبئس ما کانوا یعملون، کتنے برے کام کرتے ہیں، اور ان کے مولویوں پیروں کے بارے میں فرمایا کہ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ کتنے برے کام کرتے ہیں، دونوں کا کام ایک ہے۔ ہیں وہ حرام خوری کر کے اور اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو کے وہ ذلیل و رسوا ہوئے، ان کے مولوی چپ کر کے ذلیل و رسوا ہوئے۔ بتائیں بھائی، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا